کہ جب دلائل نے ثابت کر دیا کہ سچا دین اسلام ہی ہے اور رب تعالیٰ کی توحید اور اسلام کی حقانیت پر سب کا اتفاق بھی ہے، اور جو اختلاف لوگوں نے پیدا کیے ہیں وہ محض ضد سے ہیں، اگر اس پر بھی ناانصاف لوگ حجت بازی اور کج بحثی کیے جائیں تو آپ ان کی ساری باتوں کے جواب اس عمدہ طریقے سے دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائن بس اگر حاجو کا جھگڑے تم سے، فقل پس کہہ دیں یا کہنا، اسلم تو متی کیا میں نے، وجہی یا منہ اپنا، للہ واسطے اللہ کے، ومن اتبعن اور جو کوئی پیروی کرے میری۔ حاجو کا کے معنی کج بحثی ہے، ایسی کج بحثی جس کا مقصد حق و باطل کی تحقیق نہ ہو بلکہ صرف اپنے مقابل کو خاموش کرنا اور اپنی بات اونچی کرنا مقصد ہو۔ خیال رہے کہ ایسا مناظرہ جو حق کے لیے ہو بہترین عبادت ہے، اور کج بحثی بدترین فساد ہے، خصوصاً اگر حق کے مقابلے میں ہو۔ مناظرے میں فسادی وہ ہوتا ہے جو باطل ہو، جو حق پر ہو وہ فسادی نہیں۔ مثلاً اگر پولیس اور ڈاکوؤں میں مقابلہ ہو جائے تو ڈاکو فسادی ہیں نہ کہ پولیس۔ یہاں حاجوکا سے مراد کفار ہیں، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کفار آپ سے کج بحثی کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں نے اپنی ذات کو یا اپنے عمل کو یا اپنے چہرے کو یا اپنی توجہ کو اللہ کے لیے خاص کر لیا ہے، اس کا مطیع بنا لیا ہے، اور میرے پیروکاروں نے بھی اپنی ذاتوں کو خالص کیا۔ اسلمتو کے معنی ہے اخلاص، اطاعت، فرما برداری اور اپنے آپ کو دوسرے کے سپرد کر دینا۔ یہاں تمام معنی بن سکتے ہیں، وجہ یا چہرے کو بھی کہتے ہیں، ذات کو بھی، توجہ کو بھی اور عمل کو بھی۔ مطلب یہ ہوگا کہ بندے نے اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دیا کہ میرے خیالات، ارادے، حرکات اور سکنات سب رب کے زیر فرمان ہیں۔ اس جملے سے یا تو مناظرہ ترک کرنا مراد ہے یا کفار کو اچھے طریقے سے اسلام کی دعوت دینا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ اور کہہ دیجئے ان لوگوں کے لیے، اوتوا الکتاب دی گئی ان کو کتاب، والأمیین اور ان پڑھوں کو، اسلمتم کیا تم نے بھی مطیع کیا۔ ان لفظوں میں سارے غیر مسلم فرقے آ گئے، کیونکہ عرب کے عام اہل کتاب پڑھے لکھے تھے اور مشرکین بے علم تھے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہر خاص و عام، پڑھے بے پڑھے، چھوٹے بڑے سب سے فرما دو کہ تم میری اتباع میں اسلام قبول کرتے ہو یا نہیں۔ فَإِن پس اگر اسلموا مطیع کریں، فَقَدِ اهْتَدَوْا پس تحقیق ہدایت پا لیں گے۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ خیال رہے کہ اسلام عین ہدایت ہے۔ ہدایت سے مراد یا تو گمراہی سے نکلنا ہے یا اپنے آپ کو نفع پہنچانا ہے۔ یعنی اگر کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن کر ایمان لے آئیں تو وہ گمراہی سے نکل گئے، یا انہوں نے اپنی جانوں کو نفع پہنچایا، یا انہوں نے جنت کا راستہ پا لیا۔ وَإِن اور اگر تولوا پھر جائیں، فَإِنَّمَا پس سوائے اس کے نہیں کہ، یا پس بے شک، علیک اوپر تیرے، بلاغ پہنچا دینا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کے ذمہ دار ہیں، نہ کہ ہدایت دینے کے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف تبلیغ کرنے والے ہیں اور رحمت للعالمین نہیں، یعنی آپ کے ذمہ صرف تبلیغ ہے نہ کہ ہدایت۔ ہدایت ہمارا کام ہے۔ اس صورت میں یہ آیت محکم ہے، منسوخ نہیں۔ اور اگر اس آیت کا مطلب یہ ہو کہ آپ کے ذمہ صرف زبانی تبلیغ ہے نہ کہ جہاد، تو پھر یہ آیت جہاد سے منسوخ ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیرم دیکھنے والا ہے، بالعباد سات بندوں کے یا اپنے بندوں کو، یہاں سارے مومن اور کافر بندے مراد ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سب کو دیکھنے والا ہے۔ وہ مومنوں کو ثواب اور کافروں کو عذاب دے گا۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ جب دلائل نے ثابت کر دیا کہ سچا دین اسلام ہی ہے اور رب تعالیٰ کی توحید اور اسلام کی حقانیت پر سب کا اتفاق بھی ہے، اور جو اختلاف لوگوں نے پیدا کیے ہیں وہ محض ضد سے ہیں، اگر اس پر بھی ناانصاف لوگ حجت بازی اور کج بحثی کیے جائیں تو آپ ان کی ساری باتوں کے جواب اس عمدہ طریقے سے دیں کہ ان کو سوائے ماننے کے کچھ نہ بن پڑے۔ کیا پڑھو اور بے پڑھو، میں نے اور میرے ساتھیوں نے اپنی ذات اور اپنے اعمال اور اپنی ہر چیز کو خالص اللہ کے لیے کر دیا ہے۔ بولو تم بھی ہمارے ساتھ اس فرما برداری میں شریک ہوتے ہو یا نہیں، اور اپنے آپ کو خدا کے مطیع سمجھتے ہو یا نہیں۔ اگر وہ یہ سن کر ایمان لے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے لگیں تو وہ بھی گمراہی سے نکل کر جنت کی راہ پا لیں گے، اور اگر وہ اس فیصلہ کن کلام سے منہ موڑیں اور کج بحثی کریں تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا کوئی نقصان نہیں۔ آپ کیوں غم کرتے ہیں؟ آپ پر صرف تبلیغ واجب ہے، نہ کہ کسی کو ہدایت دینا۔ اللہ تعالیٰ سب بندوں کو دیکھتا ہے، مومن کو ثواب اور کافر کو عذاب خود دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔